آیت نمبر ہے 105۔ آیت نمبر ہے 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبالحق انزلناه، ہم نے اس قرآن کریم کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ وبالحق نزل، اور یہ حق ہی کے ساتھ اتر گیا ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشرا، لوگوں کو خوشخبری دینے والا، ایمان والوں کو جنت کی، اللہ کی مغفرت کی بشاریں دینے والا، ونذیرا، اور لوگوں کو اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ وقرآنا فرقناہ، ہم نے اس قرآن کو ٹکڑوں میں، اجزاء میں آپ کو دیا ہے۔ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا، اب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی ہے، ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ لوگوں تک حق پہنچا چکے، اللہ کی کتاب پہنچا چکے، قرآن کریم پہنچ چکا، اب ان میں سے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ اس پر توجہ نہ رکھیے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، جو نہ مانے ان کا احتساب کرنا، ان کو پکڑنا۔ ہاں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے، اس سے مراد اہل کتاب ہے، یہودی اور عیسائی ہیں۔ اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، بے شک اس کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع اللہ کے سامنے اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات کیا فرمائی ہے قرآن کریم نے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے جو منصف مزاج تھے، جن کے دل سیاہ نہیں ہوئے تھے، ان کے سامنے جب اللہ کا یہ قرآن پڑھا گیا تو وہ اس قرآن کو سن کر اپنے آنسو نہ سنبھال سکے، ان کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور ایسا بہت ساری مرتبہ ہوا۔ ورقہ بن نوفل نے قرآن سنا، عیسائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا۔ سلمان فارسی کہاں سے آئے تھے، اللہ کی کتاب سنی۔ نجاشی نے جس وقت قرآن سنا، حضرت جعفر طیار سے آپ کو پتہ ہے اس کی جو داڑھی ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔
اور نجاشی کے بیٹے کی قیادت میں وفد جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے ان کا بہت اعزاز اور استقبال کیا، اور صحابہ اکرام نے پوچھا بھی اللہ کے حبیب آپ کسی آنے والے مہمان کی اتنی عزت افزائی نہیں کر رہے جن کی ان کی کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی جب ہجرت کر کے ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے ساتھیوں کو بہت عزت دی، تو میرے اوپر ان کا حق ہے کہ میں ان کی بہت مہمانی کروں۔ اللہ کے نبی نے اتنی مہمان بچھے جاتے تھے ان کے سامنے، اللہ کے نبی نے ان کو اتنی عزت دی۔ اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، قرآن سن کر یہ اتنا روئے کہ مسجد میں سما بند گیا۔ یہ پورا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے پھوٹ پھوٹ کے رویا، اور پھر جب یہ ایسا پتہ نہیں کیا کیفیت بنائی انہوں نے ان کے آنسو، تو قرآن کریم کے آیات اتری وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ لوگ جنہوں نے قرآن سنا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلام کو سنا، تفیض من الدم، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور 1400 سالوں میں بھی جن غیر مسلموں نے، جن کی طبیعت میں ابھی سلامتی تھی، انہوں نے جب اللہ کی اس کتاب کو سنا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائی یہ کلام ہے اللہ کا۔ میں نے آپ کو ایسے بہت سارے واقعات بتلائے ہیں، بہت سارے سنائے ہیں، آپ کے علم میں ہوں گے۔ اللہ کے کلام کو پڑھا، سنا تو انسان کی آنکھوں سے، اور یہی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں روئے گی، جس طرح دودھ نکالنے کے بعد اونٹنی کی تھنیوں سے دودھ نکالنے کے بعد ان کو واپس تھنوں میں بھیجنا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح جو اللہ کا کلام سن کر، اللہ کے کلام کو پڑھ کر، اللہ کا نام سن کر روئے گا، اس کا جہنم کی آگ میں جانا اسی طرح ناممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکیں گے۔ ایک وہ آنکھ جو جہاد میں، اللہ کے راستے میں، جنگ میں، ملک مسلمان قوم کی حفاظت کے لیے رات کو جاگی ہو، پہرا دیا ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آنکھوں کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور وہ جو تیسری حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ کل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے 7 خوبیوں والے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے روتے ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، بھائی کہاں؟ تنہائی میں، اکیلے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دعا بھی ایک ذکر ہے، ان کے جسم پر ایک کیفیت آ جاتی ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھائی یہ بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کیا ہے؟ بہت محبوب ہے۔ بلکہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں اللہ کے سامنے رونے والے موجود ہوں، اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو رو، اگر رونا نہ آئے تو بھائی رونے جیسا منہ ہی بنا لو، صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ یہاں قرآن کریم نے اپنے بارے میں فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڈی کے بل اور روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
اور ان کے دل میں جو اللہ کی خشیت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے، یہ بہت محبوب ہے۔ اس لیے بھائی اپنی نماز میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں، اپنے ذکر و اذکار میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر ہماری زندگی کے جن جن لمحات میں یہ کیفیت آئے گی، میں آپ کو سچ بات بتاؤں، وہ ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہوں گے۔ بھائی وہ ہماری زندگی کے کیا ہوں گے؟ قیمتی ترین لمحات ہوں گے۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم کوئی لمحات تو میرے اور آپ کے ایسے ہوں جہاں انسان کو، مخلوق کو، اولاد، اپنے کاروبار، کسی چیز کی کوئی یاد نہ ہو، اور صرف وہ بھائی کس کو یاد کرے؟ اپنے اللہ۔ اور اس کی مستحق سب سے اہم جو لمحات ہیں وہ نماز کے لمحات۔ بھائی وہ کون سے لمحات ہیں؟ نماز کے لمحات۔ اسی لیے صحابہ کرام یوں رویا کرتے اللہ کے سامنے، ان کی ہجکیاں بندھ جاتی۔ اور خود صحیح حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، شاید امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی کے خشیت کو میں نے یوں محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کے سینے کی آواز، جب بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی آواز کو خود پیچھے سنا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے، چونکہ حضرت عثمان غنی کی جو داڑھی تھی نا وہ گھنی داڑھی تھی، اور فرمایا کہ اللہ کے سامنے اتنا رویا کرتے کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ تر ہو جایا کرتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ دیکھے، بہت متقی پرہیزگار۔ بھائی ذرا میری بات سننا، ان کی حالت یہ تھی، اس وقت 5 کا نوٹ اور 10 کا نوٹ چلا کرتا تھا، تو ہم بچے تھے، طالب علم تھے، تو ہم ان کو مذاق کر لیا کرتے تھے کہ دادا جی ان میں سے 10 والا نوٹ کون سا ہے، 5 والا کون سا ہے؟ ان کو اس کی شناخت نہیں رہتی تھی۔ لیکن میں نے ان کو اللہ کے سامنے اس طرح روتے دیکھا، وہ ایسے متقی پرہیزگار بزرگ تھے، نماز پورے دین پر، اور اللہ کے سامنے یوں دعا مانگنا، میں نے زندگی میں کسی کو اللہ کے سامنے اتنا روتے کم دیکھا۔ اللہ کے سامنے اتنا رونا، قرآن یہاں 2 مرتبہ یخرون کی یہ بات لے کر آیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی نماز میں، مجھے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی۔ اور یہ میں نے عرض کیا، یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ جس کو دے دے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ جس کو دے دے۔ اور یہ یکدم نہیں آتی۔ جب بندہ تنہائی میں مسلسل ایک نیک عمل کرتا رہتا ہے تو پھر اس نیک عمل میں اللہ تعالیٰ اس طاقت کو بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ پیدا کر دیتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے، چونکہ اس میں کافی ساری باتیں مجھے عرض کرنی ہے، ذرا ترجمہ دیکھیے تاکہ پھر میں ایک ایک بات کی تشریح عرض کر سکوں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے، ادعوا اللہ، تم کس کو پکارو؟ او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے سارے ہی ٹھیک ہیں۔ کیوں؟ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، آپ اپنی نمازوں میں زیادہ جہر بھی نہ کیجئے، زیادہ اونچا بھی نہ پڑھیے۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نمازوں میں نہ زیادہ آہستہ پڑھیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیان والی راہ اختیار کر لیجئے۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب کئی باتیں بنی۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو اپنے اللہ کو دعا میں پکار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اللہ سے بھی پکارا
اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے صفاتی نام رحمان سے بھی پکارا۔ مشرکین نے بڑا شور مچایا کہ جی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، اور خود کتنے معبودوں کو پکار رہے ہیں؟ 2 کو۔ عربوں کے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زیادہ خداؤں کو نہیں پکار، وہ کہتے تھے ہمارے رب 2 ہیں۔ بھائی عربوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ مکہ والوں کی طرح 360 تو نہیں رکھتا تھا، لیکن شرک کتنا کرتا تھا؟ 2 تک۔ سورہ نحل میں ہے، ابھی گزرا ہے، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ سورہ نحل میں آپ ان سے کہیے لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، تمہارے الہ 2 نہیں ہیں۔ بھائی کتنے ہیں؟ 1۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا؟ یہ عربوں کے اس قبیلے کے بارے میں کہا جو یہ کہتا تھا خدا کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ اس کی بھی تشریح الگ الگ تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا لفظ اللہ سے بھی اور اللہ کے صفاتی نام رحمان سے بھی، تو انہوں نے واویلا مچایا کہ یہ کتنے خداؤں کو پکار رہا ہے؟ 2۔ ہمیں تو یہ کہتے ہیں 1 کو۔ اس پر قرآن کریم کی آیت اتری۔ اس لیے مکہ والے اللہ تعالیٰ کے رحمان کی جو صفت تھی نا، اس کا انکار کرتے تھے۔ سورہ فرقان میں ہے، ان کے سامنے جب رحمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ چڑھتے ہیں۔ بھائی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب ان کے سامنے کس کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ رحمان کا، تو یہ چڑھتے ہیں، یعنی رحمان کا تذکرہ کرنا ان کو پسند۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مذاکرات چل رہے تھے نا، جب آخری دور چلا نا جو کامیاب ہوا، اور اس میں جب سہیل آئے، بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے، بعد میں تو وہ حضرت ابو جندل کے جو والد تھے، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اب جب وہ مذاکرات کی تحریر لگے نا لکھنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کے شروع میں لکھوایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بگڑ گئے، اس نے کہا یہ رحمان و رحیم کون ہے؟ ہم تو نہیں مانتے، کیا لکھو جی؟ اس نے کہا جو کلمہ ہم عرب پہلے سے لکھتے ہیں یا بسمک اللہم، بس یہ لکھو۔ وہ کیا لکھتے تھے؟ بسمک اللہم، یہ لکھو۔ حضور نے فرمایا چلو یہ لکھ دو۔ اس نے رحمان لکھنے پر کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، تم جس سے بھی چاہو، ایما تدعو، جس سے بھی پکارو گے اسی کو پکارو گے۔ اب اگلی بات سمجھیے ذرا، اللہ تعالیٰ، اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھائی کیا ہے؟ اللہ۔ صفاتی نام لوگوں میں مشہور ہیں کہ 99۔ وہ کس طرح مشہور ہو گئے؟ چونکہ وہ ترمذی کی ایک ہی حدیث میں مسلسل 99 نام آئے، اور قرآن کے شروع میں لوگ چھاپ دیے گئے، تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ نہیں، وہ تو ایک حدیث میں 99 ہیں، اس وجہ سے اور ان میں اگر لفظ اللہ کو شامل کر لیا جائے تو وہ 99 نہیں رہتے بھائی، وہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ وہ 100 ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو تعبیر کرنے والے جو الفاظ اور نام ہوں گے ان کو بھی شمار۔ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ۔ اگر سارے زمین کے درختوں کی قلمیں بنا کر اور سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کر اللہ کے حمد و ثنا لکھی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ختم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو تعبیر کرنے والے جو اللہ کے صفاتی نام ہوں گے ان کی بھی کوئی حد۔ راج بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی کوئی حد نہیں ہے، نہ ان کو قیامت تک شمار کیا جا سکتا ہے۔ بھائی پھر یہ 99 کیوں اللہ کے نبی نے فرمائے؟ اس میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے،
لیکن جو راجح قول ہے نا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں نا، یہ 99 اصل میں بڑے بڑے کلیات ہیں۔ بھائی بڑے بڑے کیا ہیں؟ کلیات ہیں۔ شاید میں ارادہ ہے کہ کسی جمعے میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں نا ان کی کچھ تشریح عرض کی جائے جو احادیث میں ہے، شاید یہ بات وہاں دوبارہ تمہید میں آئے گی۔ یہ جو 99 نام ہیں اصل میں یہ کیا ہیں؟ بڑے بڑے کلیات۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اگر کلیات میں لایا جائے تو بھائی وہ اس 99 اور 100 ناموں میں سما جائیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بھائی عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ یہ جو معز ہے اللہ تعالیٰ کا نام، عزت دینے کی اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں شکلیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام کیا ہے بھائی؟ رزاق۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ رزاق۔ اب اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس کے ذیل میں بہت تفصیلات ہیں۔ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کس طرح رزق دیتے ہیں تو بھائی وہ ساری کہاں سما جائیں گی؟ وہ صفت رزاق میں سما جائیں گی۔ اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ حاصل یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی کوئی حد نہیں ہے۔ بعض علماء نے 700 جمع کیے، بعض نے 800 جمع کیے، بعض نے 1000 تک جمع کیے، اور اتنا جمع کر کے وہ لکھ سکے، انہوں نے لکھ دیا کہ یہاں آ کر ہمارا علم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جب صفات لامحدود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی کیا ہیں؟ لامحدود ہیں۔ یہ جو 99 ہیں یہ بڑے بڑے کلیات ہیں۔ جیسے رحمان ایک بہت بڑا کلیہ ہے، اسی کے نیچے رحیم بھی آ گیا، ارحم بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی جو ہزاروں شکلیں ہیں بھئی وہ ساری کس کے تحت داخل ہو گئی؟ رحمان کے تحت داخل ہو گئی۔ اس لیے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے آپ اللہ کو پکاریے، اب ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکاریے، ایما تدعو، آپ جس نام سے بھی پکاریں گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اس آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔